اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے دن اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ناممکن بات ہے، لیکن اگر بالفرض یہ ہو جائے تو پھر بھی قیامت کے دن انسان اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ آج تو شیطان نے ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے نا، جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ بھی مطمئن ہے، ذرا سی کہڑا چوریاں ڈاکے کرنے ہیں، میں نماز پہ اسی کہیں تو نماز پڑھی ہے۔ ایک بندہ رشوت لے رہا ہے، وہ اس کی دلیلیں دے رہا ہے کہ بڑے حالات خراب ہے جی، مہنگائی بڑی ہے، رشوت میں لے یہ کام نہیں چلتا، چولہا نہیں بلدا۔ تو یہ ساری یعنی جو جس طرح پہ ہے نا وہ مطمئن چل رہا ہے، حالانکہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم الشان انسان تھے کہ خلیفہ دوم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے پہ 18 قرآن پاک میں آیات نازل کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کر دیے۔ اسی طرح اور کئی امور تھے، اور آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ اتنا ایمان تھا، آپ نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان سے کتنا کام لیا کہ خلافت کا جو منصب تھا جب ان کو دیا گیا تو انہوں نے ایسا نظام چلایا کہ آج بھی یورپ کے جو مورخین ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا نا تو پوری دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا۔ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو سسٹم ہے نا وہ ساری دنیا میں اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایسے انہوں نے سسٹم متعارف کرائے تھے حکومت کے اور معاشرے کو جو ہے ایک صحیح رخ پہ لانے کے لیے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنا عظیم و شان انسان ہو کے آخری وقت میں اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹا نیچے رکھ دو، اور نیچے رکھا تو ایسے مٹی کے اندر اپنا سر جو ہے نا وہ ایسے اس کو لٹا پٹا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عمر قیامت کے دن اگر اللہ نے تجھے نہ بخشا تو ہلاک ہو جائے گا، ویل اللہ کا، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے، ان لم تغفر لربک، کہ اگر تیرے رب نے تجھے نہ بخشا۔ یعنی اس لیول کا جو بندہ ہے وہ بھی پریشان